السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وجعل فيها فجاجا سبلا لعلكم تهتدون ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وقال تبارك وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أذكركم الله في أهله أذكركم الله في أهله أذكركم الله في أهل بيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل قدر، قابل احترام حضرات علماء کرام اور بہت ہی قابل قدر میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور بڑی امیدوں سے وابستہ پردے میں بیٹھی میری ماں اور بہنوں، دنیا میں قومیں اپنی تاریخ سے پہچانی جاتی ہیں۔ جن قوموں کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی ان قوموں کی کوئی پہچان نہیں ہوتی، اور جن قوموں کی تاریخ ہوتی ہے انہی قوموں کی تہذیب بھی ہوتی ہے، انہی قوموں کا کیلنڈر بھی ہوتا ہے، انہی قوموں کا کلچر بھی ہوتا ہے۔ کچھ قومیں علاقائی ہوتی ہیں اور کچھ قومیں عالمی ہوتی ہیں۔ عالمی قوموں کو اپنی عالمی تاریخ بنانی پڑتی ہے، اور عالمی قوموں کو اپنی عالمی تہذیب بنانی پڑتی ہے، اور عالمی قوموں کو اپنا عالمی کیلنڈر بنانا پڑتا ہے اور اس کو بنائے رکھنا پڑتا ہے۔ یہ بات ساری دنیا جانتی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان ایک عالمی قوم ہے، اور ساری دنیا میں کم یا زیادہ الحمدللہ پائے جاتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اسلامی تہذیب بھی عالمی تہذیب ہے، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ دنیا میں اگر عالمی سطح پر کیلنڈر جانے اور پہچانے جاتے ہیں تو ان کیلنڈروں میں ایک کیلنڈر اسلامی کیلنڈر ہے جو عالمی سطح پر جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے
کہ الحمدللہ اسلام کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور یہ تاریخ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، بلکہ ابتدائے انسانیت سے وابستہ ہے۔ اسلام کی تاریخ ابتدائے انسانیت سے وابستہ ہے، اور اس کی دلیل کہ یہ ابتدائے انسانیت سے وابستہ ہے، اس کی دلیل قرآن ہے۔ قرآن نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور قیامت تک آنے والے اور گزرے ہوئے حالات کو یا بیان کیا ہے یا ان کی طرف اشارہ کیا ہے، اور جس دور اور جس زمانے کی تاریخ کو سمجھنا اور پڑھنا ہو، ابتدا اگر قرآن سے ہوگی تو انشاءاللہ اس دور اور اس زمانے کی تاریخ مدلل مل جائے گی۔ دنیا کی اور جتنی تاریخیں ہیں ان تاریخوں میں اتار چڑھاؤ ہے، کمیاں ہیں یا زیادتیاں ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اسلام کی تاریخ محفوظ ہے اور مدلل ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے صحابہ اور اس کے بعد تابعین اور پھر بزرگان دین، علماء کرام، آج تک امت کو وہ تاریخ یاد دلاتے رہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کوئی تاریخ دنیا کی کوئی قوم نہیں مٹاتی، بلکہ ہر قوم اپنی تاریخ کو یا تو خود بدلتی ہے یا خود مٹاتی ہے۔ تاریخ کو کوئی مٹا نہیں پاتا ہے، ہاں جب تک کہ وہ قوم خود ہی یہ طے نہ کر لے کہ ہمیں اپنی تاریخ بدل دینی ہے یا اپنی تاریخ مٹا دینی ہے۔ اور ایک موٹی سی مثال میں اس کی آپ کو دوں۔ ایک اسلامی کیلنڈر ہے، ہجری کا کیلنڈر جو کہلاتا ہے، جس کے 12 مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، یہ 12 مہینے ہیں، یہ اسلامی کیلنڈر ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کیلنڈر کی ابتدا کی، ہجرت کے واقعے سے اس کیلنڈر کو جوڑا، اور پھر عالم اسلام میں اسی کیلنڈر کے مطابق سارے کام کیے جانے لگے، اور دنیا اور خاص طور سے اسلامی ممالک اسی تاریخ کو جانتے تھے اور اسی تاریخ کے مطابق اپنے سارے کام کاج کیا کرتے تھے۔ ہندوستان جہاں 800 سالہ حکومت ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں تھی، اس 800 سالہ دور میں بھی کام اسی کیلنڈر کے مطابق ہو رہے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ یہ کیلنڈر ہماری زندگیوں سے بالکل مٹ گیا، اور ایسا ختم ہوا کہ نہ تاریخ یاد، نہ سن یاد، نہ مہینہ یاد۔ بڑوں کو یاد نہیں تو بچوں کو کہاں سے یاد ہوگا؟ مردوں کو یاد نہیں تو عورتوں کو کہاں سے یاد ہوگا؟ آپ شکایت یہ کریں گے کہ چونکہ انگریزی تاریخ کا رواج ہو گیا اس لیے یہ تاریخ ختم ہو گئی اور یہ کیلنڈر ختم ہو گیا۔
انگریزی کیلنڈر کا رواج کیسے ہو گیا؟ انگریز تو صرف اس ملک میں 90 سال کے لیے آیا تھا. آپ 800 سال اس ملک میں رہے تھے اور حاکم بن کر رہے تھے، مکمل اختیارات کے ساتھ رہے تھے. تصور یہ ہے کہ انگریز آیا تھا اس ملک کو انگریز بنانے، اور وہ انگریز نہیں بنا پایا تو ملک چھوڑ کے چلا گیا. ایسا نہیں ہے. وہ ہم کو یہاں عیسائی بنانے نہیں آئے تھے. وہ عبداللہ کو مائیکل اور عبد الرحمن کو جیکب بنانے کے لیے نہیں آئے تھے. وہ عبداللہ کو عبداللہ رہتے ہوئے اور عبد الرحمن کو عبد الرحمن رہتے ہوئے اپنے رنگ میں رنگنے کے لیے آئے تھے. اور اتنی تندہی سے اس کام کو کیا کہ 90 سال کے عرصے میں اپنی تہذیب، اپنا کلچر، اپنا لباس، اپنا چہرہ، اپنا کیلنڈر، اپنے طور طریق، اپنا حساب و کتاب، سب کچھ مسلط کر کے چلے گئے. اور میں نے اور آپ نے سب کچھ قبول کر لیا. اس کا قصوروار کون ہے؟ آپ اس کا قصور اگر قصوروار انگریزوں کو ٹھہراتے ہیں تو آپ غلط ہیں. اس کے قصوروار ہم اور آپ ہیں. آپ کے سر پر کون بندوق لیے کھڑا ہوا تھا کہ تم اپنے کام اسلامی کیلنڈر کے مطابق نہیں کرو گے، تم اس عیسوی کیلنڈر کے مطابق کرو گے؟ کون آپ کے سر پر بندوق لیے کھڑا تھا؟ کون آپ کو زبردستی وہ لباس پہنا رہا تھا؟ کون آپ کے چہرے سے اسلامی شناخت کو مٹا رہا تھا؟ کون آپ کے گھر سے اسلامی تہذیب کے جنازے نکال رہا تھا؟ کون آپ کی نسلوں کو اس رنگ میں رنگ رہا تھا؟ میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، بزرگوں اور میری بہنوں، یہ سارا کام ہم نے خود کیا ہے. ہماری زبان کس نے زبردستی ہم سے چھین لی؟ ہماری تاریخ اردو میں، ہمارا سارا لٹریچر اردو میں، ہمارے ماضی کے حساب و کتاب اردو میں، ہماری زمینوں کی لکھت پڑھت اردو میں. پرسوں میرے پاس 1941 کی ہریانہ کے ایک آدمی کے زمین کے کاغذات آئے کہ مولانا ذرا اس کا ہندی میں ترجمہ کر دیجئے. 1941-42 کے کاغذات تھے. پتہ یہ چلا کہ 1941-42 تک ہریانہ جیسے اسٹیٹ میں سارے کاغذات اردو میں ہی تیار ہوتے تھے اور اردو میں ہی لکھے جاتے تھے. اب اردو کس نے چھین لی ہم سے؟ اور کون سی بندوق کی نوک پر چھینی گئی؟ تاریخیں خود نہیں مٹتی ہیں، تاریخوں کو ہم خود مٹاتے ہیں. تہذیبیں خود نہیں مٹتی ہیں، تہذیبوں کو ہم خود مٹاتے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ جس قوم کو مٹانا ہو اس قوم سے اس کی زبان چھین لو، وہ قوم خود بخود مٹ جائے گی، وہ قوم خود بخود ختم ہو جائے گی. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اسلامی کیلنڈر سے رمضان کو جوڑ دیا اور عید کو جوڑ دیا اور عید الاضحیٰ کو جوڑ دیا اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو جوڑ دیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو جوڑ دیا. یہ ایسے واقعات ہیں جس کی وجہ سے وہ کچھ مہینے اور کچھ تاریخیں اور کچھ ایام یاد رہتے ہیں. ورنہ اگر ان ساری چیزوں کو نکال لیا جائے تو ہماری زندگیوں کے اندر اسلامی تاریخ کا
کہیں کوئی وجود اور کہیں کوئی بقا نہیں رہ گیا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر پورے محلے میں کوئی آدمی اسلامی تاریخ کا جاننے والا نہیں ہے تو پورا محلہ گناہگار ہے۔ اس لیے پورا بیان تو جو اللہ آپ کی طلب پر کہلوائے گا وہ سب بات کی بات، میں صرف 2 باتیں آپ سے آج عملی طور پر چاہتا ہوں کہ صرف آج یہ مجمع مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی یہاں سے صرف 2 باتوں کی نیت کر کے چلا جائے۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر یہ ان 2 باتوں کی نیت آپ نے کر لی تو آئندہ آنے والے سال میں اگر اللہ نے زندگی دی اور ہماری آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ میں سے اکثریت وہ ہوگی جو یہ کہے گی کہ الحمدللہ مولانا پورے سال اسلامی تاریخ اور اسلامی کیلنڈر یاد رہا۔ اور بہت چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، کوئی بہت لمبے چوڑے نہیں۔ کرو گے؟ دیکھو قرآن کے 30 پارے ہیں اور چاند کی 30 تاریخیں ہیں۔ چاند کی پہلی تاریخ کو قرآن شروع کر کے 30 تاریخ کو قرآن مکمل کر لو، روزانہ 1 پارہ پڑھ لو، اسلامی تاریخ یاد رہے گی۔ پہلی تاریخ کو شروع کرو اور 30 تاریخ کو ختم کر لو۔ اگر یہ نیت کر لو گے کہ انشاءاللہ روزانہ چاہے کچھ ہو جائے قرآن کا 1 پارہ مجھے پڑھنا ہے، اچھا چھوٹ جائے تو اگلے دن 2 پڑھ لو، تھوڑا سا رہ گیا نہیں پڑھ پائے تو دوسرے دن 2 پڑھ لو۔ تاریخ بہت آسانی سے یاد رہے گی کہ جی آج کون سا پارہ پڑھا تھا، کہ آج 10واں پارہ پڑھا تھا، 10ویں تاریخ ہے، تاریخ یاد رہے گی۔ ایک بات۔ دوسری بات، آپ کے اس میں بہت بڑی تعداد ایسی بیٹھی ہوگی جن کی فیکٹریاں ہوں گی، جن کے دکانوں پر کام کرنے والے ملازم ہوں گے، جن کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانیاں ہوں گی، جو اپنے گھر پر اپنی بیویوں کو ماہانہ خرچہ دیتے ہوں گے، اپنی اولاد کو اگر وہ باہر رہتی ہے تو پڑھنے کا خرچہ بھیجتے ہوں گے، اگر مقام پر رہتی ہے تو جیب خرچ دیتے ہوں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہر ایک کی زندگی سے جڑی ہوئی ہیں۔ صرف اتنی سی بات طے کر لو کہ اپنے نوکروں کو تنخواہ چاند کی تاریخ کے حساب سے دیں گے، بیوی کو خرچہ چاند کی تاریخ کے حساب سے دیں گے، اپنے بیٹوں کو ماہانہ خرچہ چاند کی تاریخ کے حساب سے بھیجیں گے، اپنے بچوں کو جیب خرچ چاند کے حساب سے دیں گے، اپنے جتنے بل جمع کرتے ہو چاند کی تاریخ کے حساب سے جمع کریں گے۔ صرف آپ کو نہیں، آپ کے ماتحت رہنے والوں کو بھی تاریخ یاد رہے گی۔ اچھا، اور اس وقت بہت آسان کام ہے، 1 دن کا فرق ہے، انگریزی 9 ہے، چاند کی 10 ہے۔ تو اگر آج سے نیت کر لو گے تو انشاءاللہ چاند کی ترتیب پر اپنے ان سارے نظاموں کو لانا آسان ہو جائے گا، اور ایک بڑی سنت زندہ ہو جائے گی کہ اسلامی کیلنڈر اور اسلامی تاریخ محفوظ ہو جائے گی۔ کوشش کرو انشاءاللہ، یہ مشکل کام نہیں ہے، آپ صرف ارادہ کر لو کہ جی ہم اب اس ترتیب پر اپنے نوکروں کو تنخواہ دیں گے، اپنی دکان کے ملازموں کو تنخواہ دیں گے، اپنے گھر میں بیوی کو خرچہ دیں گے، اپنے بل اس حساب سے جمع کریں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ تاریخ آپ کو یاد رہے گی۔ یہ 2 کام اگر آج اس مجمع نے طے کر لیے اور یہاں سے یہ مجمع طے کر کے چلا گیا تو دیکھو ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ پورے سال میں رمضان چھوڑ دو تو 11 قرآن ختم کرنے کی اللہ توفیق دے دیں گے۔ رمضان میں اللہ جتنی توفیق دے اتنے کر لینا، اور یہ میں یہ پابندی نہیں لگا رہا کہ 1 سے زیادہ مت پڑھنا، اللہ جس کو توفیق دیتا ہے اور جو کرتے ہیں وہ تو ماشاءاللہ اولو العزم لوگوں میں سے ہیں۔ ہمارے تمہارے جیسے جو جن کے لیے 1 پارے کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں، کم از کم آج یہ نیت کر لیں کہ اب سے انشاءاللہ قرآن کے 1 پارے کی تلاوت کریں گے۔ اچھا، جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا وہ آج یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد پھر 1 پارہ روز کی تلاوت کریں گے۔ دیکھو سننا سنانا بہت ہو چکا ہے، اب کچھ کرنے کرانے کی سوچو۔
بیانات ماشاءاللہ پہلی محرم سے آج 10 محرم ہو گئی، روز آنا آپ 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بڑے بڑے علماء اور بزرگان دین اور اہل اللہ کے خطابات سنتے چلے آ رہے ہیں، اور بہت ساری باتیں آپ نے سن لی، اور مجھے حسن ظن ہے اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس مجمع میں سے بہت بڑی تعداد وہ ہوگی جس نے ان 10 دنوں میں جو کچھ سنا ہوگا اس میں بہت ساری چیزوں پر عمل کرنے کی نیت کی ہوگی اور ارادہ کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اللہ کرے کہ ایسا ہوا ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ نہیں ہو پایا تو کم از کم آج نیت کر لو کہ انشاءاللہ اس 10 دنوں کے اندر جو باتیں سنی تھیں، جتنی بس میں ہے اتنی تو شروع کر دیں، جتنی بس میں ہے۔ یقینی بات ہے کہ آپ یہ سوچو کہ مول صاحب آپ 1.5 گھنٹہ بیان کرو گے اور اس میں آپ واقعات سناؤ گے صحابہ کے، اور اس میں آپ واقعات سناؤ گے حضرت حسین کے، اور اس میں آپ واقعات سناؤ گے جنید بغدادی کے اور رابعہ بصریہ کے، تو اب ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں عورت یہ کہے کہ ہم رابعہ بصریہ نہیں بن سکتے، اور مرد یہ کہے کہ ہم جنید بغدادی نہیں بن سکتے۔ یقینی بات ہے ہم بن نہیں سکتے، بننے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، جی بے شک، ایک ایک قدم تو بڑھا سکتے ہیں، اور اس نیت سے بڑھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص قرآن یاد کرنا شروع کرے اور یہ نیت کرے کہ میں قرآن حفظ کروں گا، قرآن یاد کرنا شروع کرے اور ایک آیت یاد کرے، پورے مہینے میں 30 آیتیں یاد کی، اور پھر 31ویں دن وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 30 آیت کا یاد کرنے والا کل قیامت کے میدان میں حافظ قرآن بنا کر اٹھایا جائے گا، اللہ اکبر، صرف اس نیت پر کہ اس نے نیت کر لی تھی کہ میں حافظ بنوں گا، اور اس کے لیے ایک قدم بڑھانا شروع کر دیا تھا۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگوں، ہم حسن بصری نہیں بن سکتے، ہم جنید بغدادی نہیں بن سکتے، ہم رابعہ بصریہ نہیں بن سکتے، ہم شعوانہ نہیں بن سکتے، ہم اس جیسا بننے کی کوشش تو شروع کر سکتے ہیں۔ مر گئے تو اللہ کے یہاں کل قیامت کے میدان میں انشاءاللہ ان کے قدموں میں کھڑے کر دیے جائیں گے۔ یہ کوئی معمولی سودا ہے، یہ کوئی معمولی کامیابی ہے؟ اس لیے اتنی نیت، کچھ نہ کچھ کرنے کرانے کی نیت، کہ ہم مجمع سے کچھ نیت لے کر کے جائیں، کچھ ارادہ کر کے جائیں۔ تو میں نے بہت لمبا چوڑا آپ سے ارادہ نہیں کروایا، بہت چھوٹی سی نیت کروا رہا ہوں۔ چاند کی تاریخ کے حساب سے قرآن کی تلاوت، اور چاند کی تاریخ کے حساب سے اپنے سارے اخراجات، بس ان 2 چیزوں کی نیت کر کے چلے جاؤ۔ باقی تو آپ کو سب نے بتایا ہوگا، نمازوں کے بارے میں اور وظائف کے بارے میں اور عبادات کے بارے میں اور قربانیوں کے بارے میں، جو جتنے بڑے لوگ ہیں انہوں نے اپنی بڑائی کے اعتبار سے آپ کے سامنے اپنی بات رکھی ہوگی۔ میں تو خود بہت چھوٹا آدمی ہوں، اس لیے بہت چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ صرف اتنی سی بات اگر عملی طور سے آپ طے کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ تاریخ کو زندہ رکھنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور جب آپ اپنی زندگی میں چاند کی ان تاریخوں کو زندہ رکھو گے تو پھر انشاءاللہ اسلامی تاریخ میں جتنے کارنامے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ خود بخود ان کو جاننے کی طلب پیدا کر دیں گے، اس کی فکر پیدا ہو جائے گی کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا اصل پیغام کیا ہے۔ چنانچہ یہ محرم کا مہینہ خیر کا، برکتوں کا اور اسلامی تاریخ کے عجیب عجیب واقعات کا مجموعہ ہے۔ یہ محرم کا مہینہ ابتدائی دنیا، سیدنا آدم علیہ السلام دنیا میں اتارے گئے، ہمارے تمہارے وجود کو اس دنیا میں لانے کے لیے ایک غلطی ان سے کروائی گئی، اور کروا کر پھر انہیں دنیا میں بھیجا گیا، اور پھر اس غلطی کے لیے توبہ کا ایک عرصہ دیا گیا، پھر وہ توبہ قبول ہوئی تو اسی محرم کے مہینے میں، اور اسی 10 محرم کو نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب مسلط کیا گیا،
اور اس عذاب میں پوری قوم کو تباہ و برباد کیا گیا. صرف کشتی کے لوگ بچے. وہ کشتی پہاڑ پر جا کر کے لگی اسی محرم کے مہینے میں اور اسی 10 محرم میں. یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھیجا گیا, وہاں ان کی حفاظت کی گئی اور پھر ان کو نکالا گیا, وہ بھی اسی 10 محرم کو, محرم کے مہینے میں. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوایا گیا اور آگ میں حفاظت کی گئی اور پھر 40 دن کے بعد اس آگ سے صحیح سلامت نکالا گیا اسی 10 محرم میں. تو محرم کا مہینہ اور محرم کی تاریخ یہ تو بھری پڑی ہوئی جو آپ کو یاد دلائے گی, اور یہ یاد جب آئے گی جب آپ کو محرم کا مہینہ یاد ہوگا. مزے کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے واقعات, ان سب پر ہم میں سے کسی کی نگاہ جاتی ہی نہیں اور اس کے تذکرے ہوتے ہی نہیں. تذکرہ محدود ہو گیا صرف سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تک, اور یہ تذکرہ محدود اس لیے کر دیا گیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا جو مقام تھا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی, باطل حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت کا ہمارے ہاتھوں مذاق اڑوانا چاہتا تھا, ہمارے ہاتھوں. اور آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کو اور آپ کی قربانی کو اور آپ کی اس مظلومانہ کیفیت کو باطل نے ایسے رنگوں میں رنگا اور ایسی چیزیں اس کے ساتھ جوڑ دیں کہ آج حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت مذاق بن کر کے رہ گئی. دنیا مذاق اڑا رہی ہے. جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت, آل رسول سے محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اثر تو یہ تھا کہ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہمارے چہروں سے مسکراہٹ چلی جاتی. لیکن آپ بازاروں میں چلے جاؤ اور راتوں کو چکر ذرا لگاؤ, کوئی ایک چہرہ لا کر دکھا دو جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یہ بڑا غمگین آدمی ہے اور اس کی طبیعت پر اور اس کے چہرے پر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اور ان کی تکلیفوں کا درد اس کے چہرے سے نظر آ رہا ہے. کوئی ایک چہرہ دکھا دو. کربلا کے میدان میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے جو پیغام دیا تھا, میں 2 لفظوں میں پورے کربلا کے میدان کا خلاصہ اگر عرض کروں کہ پورے کربلا کی جنگ کے میدان کا جو پیغام تھا وہ 2 لفظ تھے, ایک سجدہ ایک پردہ. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. پورے کربلا کا پیغام ایک سجدہ اور ایک پردہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں تیر کھاتے ہوئے, جسم سے خون ٹپکاتے ہوئے, جسم کے ٹکڑے ہوتے ہوئے سجدہ کیا ہے اور کربلا کی اس دھرتی کو اور اس زمین کو اپنے پسینے سے نہیں اپنے خون کے قطروں سے سجدے کی حالت میں رنگا ہے اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو بتا دیا تھا تم پر کتنے مظالم ہو سکتے ہیں, تم پر کتنی زیادتیاں ہو سکتی ہیں, تم پر کتنی تکلیفیں آ سکتی ہیں, تم کتنی پریشانیوں میں مبتلا کیے جا سکتے ہو. تمہاری وہ تکلیفیں, تمہاری وہ پریشانیاں, تمہاری وہ مصیبتیں کربلا کے میدان سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اور ان ساری تکلیفوں کے بیچ میں حسین جیسے کو جس کو خطاب مل چکا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ, جب حسین جیسے کو سجدہ چھوڑنے کی اجازت نہیں تو تم کیسے سجدہ چھوڑ سکتے ہو؟ ایک بات سجدے کی حفاظت, اور پھر دوسری بات اسی کربلا کے میدان میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی بہن زینب بھی موجود ہیں.
آپ کی اہلیہ محترمہ شہربانوں بھی موجود ہیں، ساری تاریخ کی کتابیں اٹھا لو، اپنوں کی پرایوں کی، اپنوں کی غیروں کی، محبت کرنے والوں کی دشمنوں کی، سب کی کتابیں اٹھا لو اور کسی ایک کتاب میں ایک لائن ایسی دکھا دو کہ زینب بے پردہ ہو کر حسین کے غم میں خیمے سے باہر آ گئی تھی اور شہربانوں حضور حسین کے غم میں بے پردہ ہو کر خیمے سے باہر آ گئی تھی۔ کوئی ایک لکیر دکھا دو۔ اور اس تکلیف کے میدان میں جہاں ہوش فاختہ ہو جاتے ہیں، جہاں گود کا بچہ تڑپتا ہوا لا کر کے گودی میں ڈال دیا گیا ہو، جہاں بھائی کی کٹی گردن نظر آ رہی ہو، جہاں شوہر کے جسم کے ٹکڑے نظر آ رہے ہوں، جہاں چیخ کر اور تڑپ کر آوازیں نکل رہی ہوں، واہ محمدہ واہ محمدہ، ہائے محمد ہائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح آج تمہارے نواسے کے ساتھ کیا ہوا۔ ایسے واویلے مچ رہے ہوں اور ان واویلوں کے بیچ میں زینب کے چہرے سے نقاب نہ ہٹے، سر سے آنچل نہ ہٹے، شہربانوں کے چہرے سے نقاب نہ ہٹے، سر سے آنچل نہ ہٹے، ساری دنیا کی عورتوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی گئی۔ تم پر کتنے ظلم ہو سکتے ہیں، تم پر کتنے درد آ سکتے ہیں، تم پر کتنی تکلیفیں آ سکتی ہیں، زینب اور شہربانوں سے زیادہ نہیں ہو سکتی، پھر تم سرے بازار بے پردہ کیسے پھرتی ہو؟ کربلا کا پیغام ہے یہ، دو لفظوں میں یاد کر کے چلے جانا اور ساری دنیا کو یہ بتانا کہ کربلا کا پیغام اگر سننا چاہتے ہو تو یہ دو لفظ یاد کر لو کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دو لفظ دیے تھے، سجدہ اور پردہ۔ مردوں کے لیے سجدہ، عورتوں کے لیے پردہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اور ایسی قربانی کو مذاق بنا دیا گیا، کھلواڑ بنا دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیاسے ہیں، ساتھ بچہ پیاسا ہے، بہن بھائی کے پاس اس بچے کو بھیجتی ہے کہ بھیا اس کو لے جاؤ، اس کو تو پانی مل ہی جائے گا، اس کو دشمن پانی دینے سے منع نہیں کریں گے، ان دشمنوں کے بھی اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، اس بچے کو لے کر جاؤ، اسے تو پانی مل جائے گا۔ لیکن اس بچے کو بھی پانی کے بجائے تیر ملا تھا اور اس تیر سے خون کا فوارہ چھٹا تھا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس خون کے فوارے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف یوں اچھالا اور یوں کہا، اے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ دیکھ رہے ہیں نا، اے اللہ اگر آپ راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں، میں بھی راضی ہوں۔ پیاسے تھے، ایک دن، دو دن، تین دن کے پیاسے ہیں، اور اس پیاس کا غم، اس پیاس کا درد، اس پیاس کی تکلیف شربت پی پی کر منائی جائے، شربت پلا پلا کر منائی جائے۔ کتنا مذاق اڑاؤ گے میرے حسین کا، کتنا مذاق اڑاؤ گے، شرم نہیں آتی، کلیجے نہیں پھٹ جاتے تمہارے کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کچھ خیال نہیں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین سے کتنا پیار تھا؟ ہمارے اس عمل پر کیا خوش ہوں گے کہ میرے لخت جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، پیاسا مرنے پر مجبور کر دیا گیا، اور یہ ان کا غم شربت پی پی کر مناتے ہیں؟ کون سی دیوانگی ہے یہ؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں روزے سے ہیں، دلیل ہے اس کی، آپ روزہ ہیں، اس کی دلیل ہے۔ جمعرات کا دن تھا، دن گزرا، رات آئی، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو آج جمعے کی رات ہے، جلدی
جلدی سے سو جاؤ، آخر رات میں اٹھ کر اللہ کو منائیں گے۔ ہائے، کیا حسین سے اللہ ناراض تھا؟ حسین کے ساتھیوں سے کیا اللہ ناراض تھا؟ لیکن کیا فرمایا کہ جلدی سے سو جاؤ، آخر رات میں اٹھ کر اللہ کو منائیں گے۔ آج جمعے کی رات ہے، خود بھی سوئے، ساتھیوں کو بھی سلایا، اور پھر یوں کہا کہ پتہ نہیں کل کی رات ہم کو ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی۔ گویا یہ بات گویا طے نظر آ رہی تھی، موت اس طرح سر پر منڈرا رہی تھی کہ ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ اب اگلی رات ملنے والی نہیں ہے۔ لیکن ایسے حالات میں بھی ایسی مزے کی نیند سوئے کہ خواب دیکھنے لگے، خواب دیکھنے لگے۔ تہجد کے وقت اٹھے تو چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ بہن زینب نے پوچھا، بھیا کیا بات ہے، مسکرا کیسے رہے ہیں؟ فرمایا کہ ابھی نانا جان آئے تھے، ابھی نانا جان آئے تھے، کہہ کر گئے ہیں بیٹا شام کو افطار ہمارے ساتھ کر لینا، اللہ اکبر، شام کو افطار ہمارے ساتھ کر لینا۔ یہ دلیل ہے کہ حسین روزے سے تھے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اس روزے کا مذاق، اس بھوک کا مذاق میں آگے کچھ نہیں کہوں گا، میری ہمت نہیں آگے کچھ کہنے کی۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین سے کتنا پیار تھا۔ آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے، لیکن مجھے امید ہے جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں شاید وہ آج آپ پہلی مرتبہ سنیں گے۔ خطیب بغدادی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، آپ کی گودی میں ایک طرف حضرت حسین بیٹھے تھے اور ایک طرف آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم بیٹھے تھے، اور دونوں کو آپ اپنے سینے سے چمٹائے بیٹھے ہوئے تھے۔ جبریل تشریف لائے اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ، یہ دونوں لال آپ کے پاس ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ دونوں لال آپ کے پاس ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اس میں سے ایک کو اختیار کر لیجئے، وہ آپ کے پاس رہے گا، دوسرے کو رب نے اپنے پاس بلایا ہے، دوسرے کو رب نے اپنے پاس بلایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چہرے پر نگاہ ڈالی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پھر یوں گھومے اور ابراہیم کے چہرے پر نگاہ ڈالی اور پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر جبریل سے کہا کہ جبریل، یہ دونوں میرے دل کے ٹکڑے ہیں، یہ دونوں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہیں، لیکن جبریل تم ایسا کرو، ابراہیم کو لے جاؤ، ابراہیم کو لے جاؤ، ابراہیم جائے گا تو مجھے تکلیف ہوگی، اور اگر حسین کو تم لے گئے تو میرے ساتھ ساتھ میری فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی، میں اپنی فاطمہ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، میں اپنی فاطمہ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ خطیب بغدادی نے لکھا ہے کہ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہاں میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیار کیا ہے، اور اس پیار کرنے والے کا مذاق اڑانا، اس محبوب کو اس طرح ساری دنیا میں رسوا کرنا، کہاں کی محبت؟ اور یہ یوں ہی نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے باطل کی پوری ایک سازش تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وہ اولو العزمی اور وہ جواں مردی اور وہ ہمت اور وہ صبر اور وہ استقامت اور وہ اللہ کا تعلق اور وہ اپنی جان کی قربانی، ان جذبات سے کہیں امت سرشار نہ ہو جائے، کہیں امت کے اندر یہ جذبات نہ پنپنے لگیں، کہیں امت ان سے سبق لے کر کے اپنے قدم آگے نہ بڑھانے لگے،
امت کے ان جذبات کو ختم کرنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سارے کارنامے کو کھلواڑ بنا کر اور سارے کارنامے کو مذاق بنا کر ڈھول تاشوں کی نظر کر دیا، شربت اور کھانے اور پینے کی نظر کر دیا، اور ساری دنیا اسی میں لگ گئی، ساری دنیا اسی میں لگ گئی۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک خاندان سب سے محبت اور سب کا لحاظ اور سب کی اہمیت اس کی دعوت دی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اے لوگوں، میں تم کو اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے کی تاکید کرتا ہوں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میرے گھر والوں کے سلسلے میں تم اللہ سے ڈرنا اور ان کا خیال رکھنا، ان سے محبت رکھنا، ان کی تعظیم کرنا، ان سے عقیدت رکھنا۔ بالکل طے شدہ بات ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ہمارے دل کا چین ہے اور ہمارا سب کچھ ان پر قربان ہے، لیکن میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں ہم باقی سب کو بھول جائیں؟ جیسے حضرت حسین ابن علی کی شہادت کربلا کے میدان میں ہوئی ہے، اسی طرح 9 اور ابن علی ہیں جن کی شہادت کربلا کے میدان میں ہوئی ہے۔ بے شک سب سے پہلی شہادت محمد الاوسط ابن علی رضی اللہ عنہ کی ہوئی، حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ دوسری شہادت ابو بکر ابن علی رضی اللہ عنہ کی ہوئی، بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے۔ تیسری شہادت عثمان ابن علی رضی اللہ عنہ کی ہوئی، بیٹے ہیں علی رضی اللہ عنہ کے۔ چوتھی شہادت عمر ابن علی رضی اللہ عنہ کی ہوئی، بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے۔ پانچویں شہادت عبداللہ ابن علی رضی اللہ عنہ کی ہوئی، بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے۔ چھٹی شہادت عبید اللہ ابن علی رضی اللہ عنہ کی ہوئی، بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے۔ ساتویں شہادت عبید اللہ عباس ابن علی رضی اللہ عنہ کی ہوئی، بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے۔ آٹھویں شہادت جعفر ابن علی رضی اللہ عنہ کی ہوئی، بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے۔ نویں شہادت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ہوئی، بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے۔ آپ نے نام سنے ان باقی 8 کے؟ کبھی ان کا تذکرہ سنا؟ جیسے حضرت حسین کی گردن کاٹی گئی، جیسے حضرت حسین کے جسم کے چیتھڑے اڑائے گئے، جیسے حضرت حسین کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، اسی طرح علی کے ان لالوں کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ ایک بات، دوسری بات اور بتا دوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ، دنیا یہ کہتی ہے اور سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق مار لیا تھا حضرت ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، اور گویا حضرت علی میں ابو بکر اور عمر اور عثمان سے دشمنی تھی اور ان کے تعلقات بڑے خراب تھے۔ اتنی بات تو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اہل سنت والجماعت وہ گھر کہلاتا ہے جس گھر میں ابو بکر اور عمر اور عثمان جیسے بچے کھیلا کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، آپ نے نام پسند کیا ابو بکر، آپ نے نام پسند کیا عمر، آپ نے نام پسند کیا عثمان، اور اپنے بیٹوں کا نام رکھا ہے۔ دوسری بات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جنگ قادسیہ میں جب ایران کو فتح کیا ہے اور ایران سے جب مال آیا، مال غنیمت آیا، غلام آئے، باندیاں آئیں، تو انہی میں اس بادشاہ کی بیٹی شہربانو شہزادی وہ بھی گرفتار ہو کر کے آئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لائی گئی۔ یہ شہربانو ہے، شہزادی ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے۔ حضرت عمر نے اعلان کیا یہ شہزادی ہے تو اس کا نکاح شہزادے سے ہوگا، یہ شہزادی ہے تو اس کا نکاح شہزادے سے ہوگا۔ اور جب یہ اعلان ہوا، دنیا یہ سمجھی کہ شہزادہ
عبداللہ ابن عمر ہوگا، اس سے نکاح ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کو بلایا اور علی سے کہا، علی شہر بانو آئی ہے، یہ شہزادی ہے، میرا اور تمہارا کائنات کا شہزادہ حسین ہے، شہر بانو حسین کو زیبا دیتی ہے، میری رائے یہ ہے کہ شہر بانو کا نکاح حسین سے کر دیا جائے رضی اللہ عنہم۔ یہ رشتے محبتوں پر قائم ہوتے ہیں یا دشمنیوں پر؟ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، تاریخ اس لیے بدل دی گئی کہ تاریخ کو ہم نے محفوظ نہیں رکھا، تاریخ کو ہم نے یاد نہیں رکھا۔ ہم یاد رکھتے تو ہمیں پتہ ہوتا کہ حضرت عمر کون ہیں، حضرت عثمان کون ہیں، حضرت علی کون ہیں، اور پھر ان کے ساتھ جو رشتے ہیں، ان کے آپس میں جو تعلقات ہیں، جو محبتیں ہیں، جو عظمتیں ہیں ایک دوسرے کے لیے، معمولی بات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گلی میں تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت حسن اور حسین کھیل رہے ہیں۔ حضرت عمر کا جلال اتنا تھا کہ انسان تو انسان، شیطان بھی بھاگ جایا کرتا تھا۔ حضرت عمر گزرے تو بچے کوئی دائیں کوئی بائیں سب چھپ گئے۔ اب حضرت حسن اور حسین کا جو کھیل تھا وہ ختم ہو گیا۔ بچے تھے، غصہ آ گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے، کون ہیں آپ؟ کیا ہیں آپ؟ سوائے اس کے کہ میرے نانا کے غلام ہیں، سوائے اس کے کہ میرے نانا کے غلام ہیں، آپ نے ہمارا کھیل بگاڑ دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھ گئے اور ان حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور یوں کہا، بیٹا کل قیامت کے میدان میں بھی کہہ دینا عمر میرے نانا کا غلام تھا، قیامت کے میدان میں بھی کہہ دینا عمر میرے نانا کا غلام تھا۔ ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، یوں صحابہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کی۔ کل میں ایک جج صاحب سے ملنے کے لیے گیا تو وہ جج صاحب کہنے لگے کہ میں ایک تقریر سن رہا تھا، اس میں ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو صحابہ تھے وہ سب حسین کے دشمن تھے اور کسی نے حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں انہوں نے کس رو میں یہ بات کہہ دی، صرف اتنی سی بات میں ایک جملہ آپ سے کہتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں آل رسول تو صرف 17 اور آگے کی روایت لے لو تو 22 آل رسول تھے، باقی اور کون تھے؟ باقی تو سب صحابہ تھے، صحابہ تھے، یہ صحابہ کی اولاد تھے۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت میں سارے صحابہ نے جو ان تک جا سکتا تھا اور جو ان تک پیغام پہنچا سکتا تھا، ہر ایک نے یہ کہا تھا کہ میرے نبی کے لاڈلے اور میرے نبی کے آنکھ کے تارے، دیکھو یہ کوفہ والے یہ بدتینت ہیں، انہوں نے تمہارے باپ کے ساتھ دغا کی ہے، ہماری رائے ہرگز نہیں کہ تم ان کے پاس جاؤ۔ بے شک سب نے کہا تھا، سب نے کہا تھا۔ جب نہیں مانے تو یہ کہا کہ اچھا جانے سے پہلے اپنا ایک قاصد بھیج دو۔ جب بہت اصرار کیا تو مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا، وہ گئے، جا کر کے حالات کا جائزہ لیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کوفہ پہنچنے سے پہلے ان کو مار دیا، مسلم ابن عقیل کو مار دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ذہن میں تھی اپنے بڑوں کی بات، صحابہ کی بات ذہن میں تھی۔ وہاں پہنچنے کے بعد جب کوفیوں نے منہ پھیر لیا تو حضرت حسین نے بورا بھر کر خطوط ان کے سامنے پلٹے اور یوں کہا، کیا تم نے یہ خط لے کر مجھ کو نہیں بھیجے تھے؟ کیا تم نے ان خطوں کے ذریعے مجھ کو نہیں بلایا تھا؟ اب تم کیوں منہ پھیرتے ہو؟ سب کہنے لگے، حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو، تمہاری بلے بلے ہو جائے گی، تم جو چاہو گے وہ مل جائے گا، جنگ مت لڑو، مقابلے پر مت آؤ۔
حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فوراً اس وقت یزید نے جو دھوکے کا کام کیا وہ یہ کیا کہ جیسے ہی پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ آ رہے ہیں، فوراً حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ جو گورنر تھے کوفہ کے، ان کو معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا۔ عبید اللہ بن زیاد آیا تو اس نے کوفہ والوں کو جمع کیا اور یوں کہا، اے کوفہ والوں، میں تمہارے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں۔ سارے کوفہ والے جمع ہو گئے، اس نے میان سے تلوار نکالی اور کہا، دیکھو یہ تحفہ لایا ہوں، جو یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اور بس اتنی ہنکار میں کوفی پھر گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے، عبید اللہ بن زیاد سے ملاقات ہوئی، اس نے سارا پیغام سنایا۔ حضرت حسین کے ذہن میں ساری تصویر آ چکی تھی۔ ساتھ والے جتنے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم مسلم ابن عقیل کا بدلہ لیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا عبید اللہ سے کہ ہماری تین باتیں۔ پہلی بات، ہماری یزید سے ملاقات کرا دو، ہم یزید سے براہ راست بات کریں گے۔ یہ نہیں مانتے، ہمیں واپس جانے دو، ہم مدینہ واپس جا رہے ہیں، ہم کوئی مقابلہ نہیں کریں گے، ہم مدینہ واپس چلے جائیں گے۔ یا پھر ہم کو اجازت دے دو کہ ہم کسی اسلامی لشکر کے ساتھ جا کر اللہ کے راستے میں اپنی جان کی قربانی دے دیں اور اللہ کے کلمے کی سر بلند کرنے کی محنت کریں۔ عبید اللہ بن زیاد نے ان تینوں باتوں کو تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے، اور یہ پیغام یزید کے پاس کہلوایا۔ یزید نے بھی قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد شمر سے کہا کہ جاؤ اور حسین ابن علی کو لے کر کے آؤ۔ شمر نے بدبختی کی، شمر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تم یزید سے ملاقات تو کر سکتے ہو، لیکن ایک شرط ہے کہ تم کو عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر یزید کے لیے بیعت کرنی پڑے گی، اور واپس ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ بیعت کرو اور ہمارے ساتھ چلو، اور بیعت نہیں کرتے ہو تو ہم مقابلہ کریں گے۔ اب کیا راستہ تھا؟ جب یہ بات کہی شمر نے، تب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ بات میرے لیے ہے، تم میں سے جو واپس جانا چاہے واپس چلا جائے، جو واپس جانا چاہے واپس چلا جائے۔ لیکن وہ جتنے عاشقان رسول اور عاشقان حسین تھے، سب نے یہ کہا کہ نہ، ہم آپ کا پسینہ جہاں گرے گا وہاں اپنا خون کا قطرہ گرانے کے لیے تیار ہیں، اور ہم اپنی جانوں کے نذرانے آپ کی حفاظت میں پیش کر دیں گے، ہم یوں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ تب وہ جنگ ہوئی، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور وہ پوری داستان ہے، وہ واقعات ہیں، وہ سب کچھ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، بزرگوں، اتنا تاریخ کو خلط ملط کیا گیا، اتنا اجاڑا گیا، اتنا خراب کیا گیا کہ صحیح تصویر ہی مسخ ہو جائے، صحیح شکل ہی باقی نہ رہنے پائے۔ اور جو پیغام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان سے امت کو اور انسانیت کو دینا چاہتے تھے، وہ پیغام امت تک پہنچنے نہ پائے۔ یہ پوری سازش کا حصہ ہے جس کا سب شکار ہو گئے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کے اندر اور اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، بزرگوں، ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ جیسے باہمت بنیں۔ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یقینی بات ہے ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، حالات سخت ہیں، سخت ترین ہیں، لیکن ابھی کربلا جیسے حالات نہیں ہیں، کربلا جیسے حالات نہیں ہیں۔ ہاں، ہم مکی دور سے گزر رہے ہیں، ہم مکی دور سے گزر رہے ہیں، لیکن یہ بات بھی یاد رکھو، اگر مکی دور آیا ہے تو طے ہے کہ مدنی دور آ کر رہے گا، طے ہے مدنی دور آ کر رہے گا۔
اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد کی جو زندگی دی ہے، 13 سال مکے کے ہیں، 10 سال مدینے کے ہیں، اور یہ فرق کر کے دنیا کو یہ پیغام دے دیا، امت پر حالات مکی دور کے زیادہ رہیں گے، امت پر حالات مدنی دور کے کم رہیں گے۔ یہ اشارہ ہے، اور اس اشارے کو سمجھنا، اور مکی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں اور 2 پیغام دیے تھے، صبر برداشت، صبر برداشت، صبر برداشت۔ یہ مکی دور کا پیغام تھا۔ چپ رہو، خاموش رہو، برداشت کرو، صبر کر لو، بدلے کی مت سوچو، خاموش رہو، برداشت کر لو۔ جب صبر اور برداشت اپنے اصل مقام پر پہنچ گیا، جبریل آ گئے، جبریل آ گئے، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ صحابہ کہنے لگے حالات یہ ہیں، عمرہ کرنے نہیں دیا جا رہا، راستے سے واپس کیا جا رہا، احرام بغیر عمرے کو اتروائے دیا جا رہا، اور کہہ جا رہے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ فرمایا ہاں، یہ اعلان ہے، یہ اشارہ ہے کہ اب فتوحات کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، بزرگوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روکا گیا، تم مکی دور سے گزر رہے ہو، بازاروں میں، اسٹیشنوں پر، ایئرپورٹ پر، اور ٹرینوں میں اور بسوں میں تم کو نماز پڑھنے سے روکا گیا۔ یاد رکھو انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ، بے شک۔ شرط یہ ہے کہ تم کو بھی اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، تمہیں اپنے سجدے کی حفاظت کرنی پڑے گی، کہ تم نہیں پڑھنے دو گے، ہم اپنے لیے جگہ تلاش کریں گے، ہم اپنی سواریوں سے چلیں گے، ہم سفر مختصر کریں گے، ہم نمازوں کے اوقات کی رعایت کر کے سفر کریں گے، ہم دنیا کو یہ دکھائیں گے کہ مسلمان اپنے سجدے کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کربلا کے میدان سے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ تم حالات اور اسباب کے اعتبار سے چاہے کتنے کمزور کیوں نہ ہو جاؤ، تم پر شکنجے چاہے کتنے کیوں نہ کس دیے جائیں، تمہارے پاس نہ پلٹنے کا موقع ہو نہ رکنے کا موقع ہو، لیکن یاد رکھنا جیسے میں کربلا کے میدان میں ہمت کا پہاڑ بن کر جمع رہا تھا، تم بھی اپنے اسلام پر ہمت کا پہاڑ بن کر جمے رہنا۔ تم اپنے دین کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری لے لو گے، اللہ آسمانوں سے فرشتے تمہاری مدد کے لیے اتار دیں گے، اور یہ ماضی میں ہو چکا ہے، اللہ آج بھی اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے، اللہ آج بھی اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ اس لیے یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم دین کے محافظ بنیں گے۔ آپ جس طرح، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میرا استقبال کیا، یہاں علماء کا استقبال کیا، آپ نے نعرے لگائے، آپ نے اسلام زندہ باد کیا، آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن اپنے اسلام کو ان نعروں میں مت کھو دو، اپنے اسلام کو ان نعروں میں مت کھو دو، اپنے اس اسلام کو اپنی زندگی میں اتارو کہ تمہاری زندگی کا ایک ایک جسم کا رویا رویا بولے اسلام زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ ایسا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرو۔ میں جوانوں سے کہتا ہوں، تمہاری جوانی تم کو غیرت دلاتی ہے، تم کو غیرت دلاتی ہے کہ تم جوان ہو، تم سجدے کی حفاظت نہ کر سکے تو پھر دنیا میں تم کیا کرو گے؟ اس لیے یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ آج کے اس جلسے سے 2 پیغام ہو گئے۔ پہلا پیغام قرآن چاند کی تاریخ سے، گھر والوں کا حساب، نوکروں ملازموں کا حساب چاند کی تاریخ سے، اور دوسرا پیغام اپنے سجدے کی حفاظت، عورتوں کے لیے پیغام اپنے پردے کی حفاظت۔
یہ 4 چیزیں اگر لے کر چلے جاؤ گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آنے والے سال میں اس کے اثرات اور اس کی برکتیں اللہ تمہیں بھی دکھائے گا اور تمہاری نسلوں میں اس کے اثرات پڑیں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرما دے اور آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرما دے۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔